بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جس نمبر 83 فارس کے ساحل الکار کار مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلوار اور برچھیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے سائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبہ بن نستوانہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہو۔ زرتشت رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعظ میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے ہزارہ عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چکے تھے۔ ان سرکردہ افراد نے پادری کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبہ نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکجا و متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپہ مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باپ ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل نے پادری سلوبہ سے کہا، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹی اور تمہارے واعظ اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ نہیں، پادری نے کہا، میرے واعظ اور گرجے کے گھنٹے کی آوازیں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں؟ شمیل نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بھوت نہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ شمیل پادری نے کہا، بے شک وہ انسان ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، وہ جسموں والی بات نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پادری نے کہا، یہ لوگ جنہیں کسرا ارد شیر عرب کے بدو کہتا رہا ہے جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی، شمیل نے کہا۔ اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو، پادری نے کہا۔ کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھانسنے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے نہیں علم ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کا استعمال کیا۔ کیا تم انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، شمیل نے شرمسار ہو کر کہا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے تھے۔ وہ 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں آتے تھے۔ جھیل گرد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہی، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پھیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے۔
اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل، پادری نے کہا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی ستریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سلاروں کو اور خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جائے۔ ہاں مقدس باپ، شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا تھا، پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج میں سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے، اس کے سلار تو فرشتے جیسے ہوں گے۔ شمیل نے جواب دیا، اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دے اور انہیں اتنا نقصان پہنچائے کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائے۔ کیا تم کسریٰ فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری نے کہا، وہ جو کہتے تھے زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سلار مسلمانوں کے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ تو کیا مقدس باپ، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں، پادری نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، پھر تم کہو گے کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری نے کہا۔ جب سے عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کچھ خطرہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب کسی پر نہیں ٹھوستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس پر مجھ جیسا جہاں دیدہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں سلیبیں لٹکتی دیکھی ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین آنکھوں سے بھانپ لیا گیا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں، اور وہ مدینہ کے نہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واز میں محتاط رہا۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت خود ہی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو۔ مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں آباد کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کے کھیتوں کی پیداوار اٹھا کر لے جاتے تھے، یہ لوٹ کسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو، ایک سردار نے پادری کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بےزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا۔ مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پادری نے کہا۔ کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ یہ مت بھولو کہ کسریٰ کے حاکموں نے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ زبردست شادی کی، جسے جو لڑکی اچھی لگی اسے اٹھا کر لے گیا، حکمن لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سلار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں، اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک، وہ ہمیں بوڑھے سردار نے کہا۔
کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہے، پادری نے کہا۔ اس میں تمہارے جان و مال کی، تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں اور میں بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر ناطف کے پادری نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ اور شیر نے پادری کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو شیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور پادری کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق صلوبہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں، جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیا اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کرے۔ پادری صلوبہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ پادری علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ صلوبہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب حیرہ پہنچے اور خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی تھی۔ بڑا وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں عمرہ منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن لارزو اور ثنا بن حارثہ کہکہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جا رہا تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے تھے اور ان کے سردار آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 ہجری ربیع الاخر 12 ہجری میں دجلہ و فرات کے درمیانے علاقے نے اسلامی سلطنت میں آ گئے تھے۔